حزقیل باب نمبر 47۔ رب کے گھر میں سے نکلنے والا دریا۔ اس کے بعد میرا رہنما مجھے ایک بار پھر رب کے گھر کے دروازے کے پاس لے گیا۔ یہ دروازہ مشرق میں تھا، کیونکہ رب کے گھر کا رخ ہی مشرق کی طرف تھا۔ میں نے دیکھا کہ دہلیز کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے۔ دروازے سے نکل کر وہ پہلے رب کے گھر کی جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ بہتا تھا، پھر قربان گاہ کے جنوب میں سے گزر کر مشرق کی طرف بہ نکلا۔ میرا رہنما میرے ساتھ بیرونی صحن کے شمالی دروازے میں سے نکلا۔ باہر چار دیواری کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہم بیرونی صحن کے مشرقی دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ پانی اس دروازے کے جنوبی حصے میں سے نکل رہا ہے۔ ہم پانی کے کنارے کنارے چل پڑے۔ میرے رہنما نے اپنے پھیتے کے ساتھ آدھا میل کا فاصلہ ناپا، پھر اس نے مجھے پانی میں سے گزرنے کو کہا۔ یہاں پانی ٹخنوں تک پہنچتا تھا۔ اس نے مزید آدھے میل کا فاصلہ ناپا، پھر مجھے دوبارہ پانی میں سے گزرنے کو کہا۔ اب پانی گھٹنوں تک پہنچا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ آدھا میل کا فاصلہ ناپ کر مجھے اس میں سے گزرنے دیا تو پانی کمر تک پہنچا۔ ایک آخری دفعہ اس نے آدھے میل کا فاصلہ ناپا۔ اب میں پانی میں سے گزر نہ سکا۔ پانی اتنا گہرا تھا کہ اس میں سے گزرنے کے لیے تیرنے کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے آدم زاد، کیا تو نے غور کیا ہے؟ پھر وہ مجھے دریا کے کنارے تک واپس لایا۔ جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے دونوں کناروں پر متعدد درخت لگے ہیں۔ وہ بولا، یہ پانی مشرق کی طرف بہ کر وادی یردن میں پہنچتا ہے۔ اسے پار کر کے وہ بحیرہ مردار میں آ جاتا ہے۔ اس کے اثر سے بحیرہ مردار کا نمکین پانی پینے کے قابل ہو جائے گا۔ جہاں بھی دریا بہے گا وہاں کے بے شمار جاندار جیتے رہیں گے، بہت مچھلیاں ہوں گی، اور دریا بحیرہ مردار کا نمکین پانی پینے کے قابل بنائے گا۔ جہاں سے بھی گزرے گا وہاں سب کچھ پھلتا پھولتا رہے گا۔ عین جدی سے لے کر عین اجلیم تک اس کے کناروں پر مچھرے کھڑے ہوں گے۔ ہر طرف ان کے جال سوکھنے کے لیے پھیلائے ہوئے نظر آئیں گے۔ دریا میں ہر قسم کی مچھلیاں ہوں گی، اتنی جتنی بحیرہ روم میں پائی جاتی ہیں۔ صرف بحیرہ مردار کے ارد گرد کی دلدلی جگہوں اور جوہڑوں کا پانی نمکین رہے گا، کیونکہ وہ نمک حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ دریا کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے پھلدار درخت اگیں گے۔ ان درختوں کے پتے نہ کبھی مرجھائیں گے، نہ کبھی ان کا پھل ختم ہوگا۔ وہ ہر مہینے پھل لائیں گے، اس لیے کہ مقدس کا پانی ان کی آبپاشی کرتا رہے گا۔ ان کا پھل لوگوں کی کھرا بنے گا اور ان کے پتے شفا دیں گے۔ اسرائیل کی سرحدیں۔ پھر رب قادر مطلق نے فرمایا، میں تجھے اس ملک کی سرحدیں بتاتا ہوں جو 12 قبیلوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یوسف کو 2 حصے دینے ہیں، باقی قبیلوں کو ایک ایک حصہ۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی تھی کہ میں یہ ملک تمہارے باپ دادا کو عطا کروں گا، اس لیے تم یہ ملک میراث میں پاؤ گے۔ اب اسے آپس میں برابر تقسیم کر لو۔ شمالی سرحد بحیرہ روم سے شروع ہو کر مشرق کی طرف ہتلون، لبو حمات اور سداد کے پاس گزرتی ہے۔ وہاں سے وہ بیروتا اور سبریم کے پاس پہنچتی ہے۔ سبریم ملک دمشق اور ملک حمات کے درمیان واقع ہے۔ پھر سرحد حصر اینان شہر تک آگے نکلتی ہے جو ہوران کی سرحد پر واقع ہے۔ غرض شمالی سرحد بحیرہ روم سے لے کر حصر اینان تک پہنچتی ہے۔ دمشق اور حمات کی سرحدیں اس کے شمال میں ہے۔ ملک کی مشرقی سرحد وہاں شروع ہوتی ہے جہاں دمشق کا علاقہ ہوران کے پہاڑی علاقے سے ملتا ہے۔ وہاں سے سرحد دریا یردن کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جنوب میں بحیرہ روم کے پاس تمر شہر تک پہنچتی ہے۔ یوں دریا یردن ملک اسرائیل کی مشرقی سرحد اور ملک جلعاد کی مغربی سرحد ہے۔ جنوبی سرحد تمر سے شروع ہو کر جنوبی مغرب کی طرف چلتے چلتے مریبہ قادس کے چشموں تک پہنچتی ہے۔ پھر وہ شمال مغرب کی طرف رخ کر کے مصر کی سرحد یعنی وادی مصر کے ساتھ ساتھ بحیرہ روم تک پہنچتی ہے۔ مغربی سرحد بحیرہ روم ہے جو شمال میں لبو حمات کے مقابل ختم ہوتی ہے۔ ملک کو اپنے قبیلوں میں تقسیم کرو، یہ تمہاری موروثی زمین ہوگی۔ جب تم کرا ڈال کر اسے آپس میں تقسیم کرو تو ان غیر ملکیوں کو بھی زمین ملنی ہے جو تمہارے درمیان رہتے اور جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تمہارا ان کے ساتھ ویسا سلوک ہو جیسا اسرائیلیوں کے ساتھ۔ کرا ڈالتے وقت انہیں اسرائیلی قبیلوں کے ساتھ زمین ملنی ہے۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ جس قبیلے میں بھی پردیسی آباد ہوں وہاں تمہیں انہیں موروثی زمین دینی ہے۔